پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے بونے اور موچی. Dearest children, our story today is called The Elves and the Shoemaker. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا جوتے بنانے والا آدمی. یہ موچی بہت محنت کرتا تھا اور بہت ایماندار بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ زندگی گزارنے کے لیے کافی نہیں کما سکتا تھا، اور آخر کار یہ ہوا کہ اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی. اس کے پاس صرف اتنا چمڑا بچا کہ جس سے ایک جوڑا جوتے بن سکیں. ایک شام کو اس نے وہ چمڑا کاٹ دیا اور اگلے دن کے لیے سب تیار کر کے رکھ دیا. یعنی کہ صبح سویرے اٹھ کر اس نے اپنا کام کرنا تھا. اس کا ضمیر مطمئن تھا اور اس کی تمام پریشانیوں کے باوجود بھی اس کا دل ہلکا تھا، لہٰذا وہ اطمینان سے بستر پر چلا گیا اور سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا اور جلد ہی سو گیا. اگلی صبح وہ اپنی ورک شاپ میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میز پر جوتے کا ایک جوڑا تیار پڑا تھا. موچی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی انہونی دیکھ کر کیا کہے اور کیا سوچے. اس نے کاریگری کی طرف دیکھا. پورے کام میں ایک بھی غلط ٹانکا کہیں نہیں لگا ہوا تھا. یہ سب اتنی صفائی سے کیا گیا تھا کہ بالکل ایک شاہکار معلوم ہوتا تھا. There was once a shoemaker who worked very hard and was very honest as well, but still he could not earn enough to live upon. And at last all he had in the world was gone. He was left with leather enough to make one pair of shoes. One evening he cut his leather out, all ready to make up the next day, meaning to rise early in the morning to his work. His conscience was clear and his heart light amidst all his troubles. So he went peacefully to bed, left all his cares to heaven, and soon fell asleep. Next morning, he went to his workshop to begin his work. To his amazement, there stood the shoes already made upon the table. The shoemaker knew not what to say or think at such an odd thing happening. He looked at the workmanship. There was not one false stitch in the whole job. All was so neat and true that it was quite a masterpiece. اسی روز ایک گاہک آیا اور وہ جوتے اسے اتنے موزوں لگے کہ اس نے خوشی سے ان کے لیے معمول سے زیادہ قیمت ادا کر دی، اور غریب موچی نے انہی پیسوں سے 2 جوڑے جوتے بنانے کے لیے چمڑا خرید لیا. شام کو اس نے چمڑے کو کاٹ کر یہ کام ختم کر دیا اور سرے شام ہی سونے کے لیے چلا گیا تاکہ اگلے روز صبح سویرے اٹھ کر اگلے دن کا کام شروع کر سکے. لیکن وہ تو ساری پریشانی سے بچ گیا، کیونکہ جب وہ صبح اٹھا
تو جوتے تیار پڑے تھے۔ جلد ہی خریدار آ گئے جنہوں نے جوتوں کے لیے دل کھول کر قیمت ادا کر دی۔ ان پیسوں کے ساتھ اس نے اتنا چمڑا خریدا کہ جس سے 4 جوڑے جوتے بن سکیں۔ شام کو اس نے چمڑا کاٹ کر رکھ دیا اور اگلی صبح پہلے کی طرح سارا کام تیار پایا۔ کچھ عرصے کے لیے یہ سب اسی طرح سے ہوتا رہا اور جو کام وہ رات کو رکھ کر جاتا وہ صبح اسے تیار ملتا اور وہ نیک آدمی جلد ہی پھر سے مالا مال اور خوشحال ہو گیا۔ The same day a customer came in and the shoes suited him so well that he willingly paid a price higher than usual for them. And the poor shoemaker with the money bought leather enough to make 2 pairs more. In the evening he cut out the work and went to bed early, that he might get up and begin his next day's work early. But he was saved all the trouble, for when he got up in the morning, the work was done ready to his hand. Soon in came buyers, who paid him handsomely for his goods, so that he bought leather enough for 4 pair more. He cut out the work again overnight and found it done in the morning as before, and so it went on for some time. What was got ready in the evening was always done by daybreak, and the good man soon became thriving and well off again. موسم سرما کی ایک شام موچی اور اس کی بیوی دونوں آگ کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم آج رات بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جو آتا ہے اور میرا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ بیوی کو یہ خیال پسند آیا۔ تب ان دونوں نے چراغ کو جلتا چھوڑ دیا اور خود کمرے کے ایک کونے میں اس پردے کے پیچھے بیٹھ گئے جو کہ وہاں لگایا گیا تھا، اور دیکھنے لگے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رات آدھی ہوئی تو 2 ننگے بونے آئے اور وہ موچی کے بینچ پر بیٹھ گئے اور کاٹے ہوئے چمڑے کو اٹھا لیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے کام کرنا شروع کر دیا۔ انتہائی تیزی سے سارا کام کرتے رہے اور موچی تو بس حیرت زدہ تھا۔ وہ تو بس ذرا بھی ان سے نگاہ ہٹا نہیں سکتا تھا۔ دونوں بس یوں ہی کام کرتے رہے اور یہاں تک کہ کام بالکل ختم ہو گیا اور انہوں نے تیار کردہ جوتے میز پر رکھ دیے۔ یہ سارا کچھ طلوع آفتاب سے بہت پہلے ہو گیا تھا، اور پھر وہ بجلی کسی تیزی سے کہیں چلے گئے۔ One winter evening, as the shoemaker and his wife were sitting over the fire, chatting together, he said to her, "I should like to sit up and watch tonight, that we may see who it is that comes and does my work for me." The wife liked the thought, so they left a light burning and hid themselves in a corner of the room behind a curtain that was hung up there, and watched what would happen. As soon as it was midnight, there came in 2 little naked dwarfs, and they sat themselves upon the shoemaker's bench, took up all the work
that was cut out and began to ply with their little fingers, that the shoemaker was all wonder and could not take his eyes off them. And on they went till the job was quite done and the shoes stood ready for use upon the table. This was long before daybreak, and then they bustled away as quick as lightning. अगले दिन मोची की बीवी ने कहा, इन दो बोनों ने हमें दौलतमंद बना दिया है और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हो सके तो इनको इनका अच्छा बदला देना चाहिए। मुझे इनको इस हालत में फिरते देखकर बहुत अफसोस होता है, और फिर ये तो ज़रा भी मुहज़्ज़ब नहीं लगता है, क्योंकि इनकी पीठ पर सर्दी से बचने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन दोनों के लिए बदले में एक एक कमीज़, कोट, वास्केट और पतलून बनाऊंगी। और क्या आप इन दोनों को जूतों का एक एक जोड़ा बनाकर दे सकते हैं? इस ख्याल ने नेक मोची को बहुत खुश किया, और एक शाम जब सब चीज़ें तैयार हो गईं तो उन्होंने अपने काम के बजाय इन सब चीज़ों को उस मेज़ पर लगा दिया कि जिस पर वो हमेशा काम करते थे, और फिर जाकर खुद को छुपा लिया, ये देखने के लिए कि अब बोने क्या करेंगे। The next day the wife said to the shoemaker, "These little dwarfs have made us rich, and we ought to be thankful to them and do them a good turn if we can. I am quite sorry to see them run about as they do, and indeed it is not very decent, for they have nothing upon their backs to keep off the cold. I'll tell you what, I will make each of them a shirt and a coat and a waistcoat and a pair of pantaloons into the bargain. And do you make each of them a little pair of shoes?" The thought pleased the good cobbler very much, and one evening when all the things were ready, they laid them on the table instead of the work that they used to cut out, and then went and hid themselves to watch what the little elves would do. आधी रात के करीब वो कमरे में नाचते, कूदते और उछलते हुए आए, और फिर हस्बे मामूल अपने काम पर बैठ गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लिए नए कपड़े पड़े हैं, तो वो हंस पड़े और बहुत खुशी महसूस हुई। फिर उन्होंने पलक झपकते ही कपड़े पहन लिए और नाचते कूदते और खुशी से फूले ना समाते हुए दरवाजे से बाहर निकलकर चमन की तरफ दौड़ गए। इस नेक जोड़े ने इन्हें दोबारा कभी भी न देखा। उसके बाद सारी उम्र उनकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर ही रहा। About midnight in they came, dancing and skipping and hopping around the room, and then went to sit down to their work as usual. But when they saw the clothes lying for them, they laughed and chuckled and seemed mightily delighted. Then they dressed themselves in the twinkling of an eye, and danced and capered and sprang about as merry as could be, till all last they danced out at the door and away over the green.
The good couple saw them no more, but everything went well with them from the time forward, as long as they lived. प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ ख़त्म होती है और हम आपको खुदा हाफ़िज़ कहने से पहले याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कीजिए. Dear children, if you like my stories, then please subscribe and leave me a review on the Apple podcast. Thank you. Khuda Hafiz. Good night for now.